جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے مسلمان فرقہ واریت کے اندر جو ہے وہ بٹ رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سنی ہونے پر فخر کر رہا ہے، کوئی وہابی ہونے پر فخر کر رہا ہے، کوئی دیوبندی کوئی شیعہ ہونے پر فخر کر رہا ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جو عیسائی ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور جو یہودی تھے وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، اور جو مسلمان ہیں یہ 73 فرقوں کے اندر جو ہے وہ بٹیں گے، اور ان میں ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ جنتی فرقہ جو ہے وہ ہم میں سے ہے۔ سنی کہتے ہیں وہ ہم ہیں، وہابی کہتے ہیں وہ ہم ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں ہم ہیں، شیعہ کہتے ہیں وہ ہم ہیں۔ دراصل اس کا جو معجون مرکب ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرف جائیں۔ تو دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین بہت ہی خوبصورت ہے، اور قرآن مجید کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب جب دین مکمل ہو چکا ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ کہ ہمیں اس سے رہنمائی نہ ملے وہ دین کے اندر موجود نہیں۔ ہر چیز موجود ہے دین کے اندر۔ تو سوچنے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ دو چیزیں جو ہیں وہ تمہارے بیچ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک فرمایا قرآن، دوسرا فرمایا میری سنت۔ ان دو چیزوں کو جو تھامے رکھے گا فرمایا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ پتہ چلا قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر ان سے بندہ رہنمائی لیتا رہے گا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج کے دور کے اندر ہر بندہ اپنے اپنے جماعت ہر جو ہے، اور میں ایک بات آپ کو کلیئر بتا دوں کہ یہ جنت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی یہ اہل سنت اور وہابی اور یہ دیوبندی اور شیعہ، یہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم وہ جنت میں جانے والے فرقے ہیں۔ یہ آپ کو ایک بات بتا دوں کلیئر کہ یہ فرقے نہیں ہیں، بلکہ یہ چاروں جو ہے یہ ایک جماعت ہے۔ اگر یہ فرقہ ہوتا تو پھر اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ نچوڑ نکالیں سارے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقے ہیں تو ان سب کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ پھر خرابیاں ہر ایک کے اندر موجود ہیں۔ آپ اگر سنیوں میں جائیں گے تو انہوں نے بھی بہت چیزیں آگے پیچھے کی ہیں، اگر وہابیوں میں جائیں گے تو وہ بھی ان کا بھی حال اسی طرح کا ہے، اور دیوبندیوں میں جائیں گے ان کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے، شیعوں میں جائیں گے وہ آپ کو پتہ ہے ان کا بھی اسی طرح کا حال ہے۔ تو پھر حق پر کون سا فرقہ ہوا؟ تو بات سمجھنے والی ہے کہ یہ چاروں کی چاروں جو ہے وہ ایک جماعت ہے، اور ہمارے ہاں ایک دوسرے کو کافر کے فتوے جو ہیں لگائے جاتے ہیں۔ بڑے آرام و سکون سے لوگ ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں، شیعہ کہتا ہے سنی کافر، سنی کہتا ہے شیعہ کافر، دیوبندی کہتا ہے وہ۔ تو اس طرح ایک دوسرے کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔ کافر کی ایک تعریف ہے، جو اس کے معیار پر پورا اترتا ہے وہ بندہ کافر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں پر بڑے آسان لفظوں میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ اس کے رسول کا نام لینے والے لوگ ہیں ان کو کافر بنا دیا جاتا ہے۔ تو بات جو ہے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک بات واضح بتا دوں کہ جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں ان میں سب سے مضبوط جماعت جو ہے وہ اہل سنت جماعت جو ہے، یہ سب سے مضبوط جماعت ہے، سنیوں کی جو جماعت ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ جب 73 فرقے ہوں گے تو حق پر کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے جواب دیا اہل سنہ۔ تو وہ بندہ جو سوال کرنے والے تھا وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ اگر اہل سنت کہنے والے بے شمار لوگ ہوں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ حق پر کون سا فرقہ ہے؟
تو پھر آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا وہ حق پر ہوگا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، فرقہ واریت اور یہ جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں ان کو زیادہ ترجیح نہ دیجیے گا، بلکہ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا تھا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو اور تو فرقے بازی میں نہ پڑو۔ لیکن جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا، آج اسی چیز کے اندر لوگ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی اپنی جماعتیں لے کر بس اسی کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہمیں دفاع کرنا چاہیے تھا اسلام کا، ہمیں دفاع کرنا چاہیے تھا قرآن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا۔ کاش کہ اگر ہم اسلام کا دفاع کرتے ہیں، قرآن مجید اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس کو لے کر اگر چلتے تو آج ہمارے آپس کے معاملات خراب نہ ہوتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ فرقہ واریت ایک سائڈ پر رکھ کر اسلام کو آگے رکھ کر سوچئے گا، اور جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے لوگ ہوں گے، وہ جنتی فرقہ ہوگا۔ اور یہ جو سنی، حوابی، شیعہ، دیوبندی یہ فرقے نہیں ہے بلکہ ایک جماعت ہے۔ فرقہ اس کو کہتے ہیں جو دین کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے کوئی نئی چیزیں جو ہیں بے شمار آ چکی ہیں ہمارے ہاں اس دور کے اندر، جو فرقہ واریت میں موجود ہیں وہ فرقے ہیں، جس طرح مرزا محمد علی انجینئر جو یوٹیوب پہ آتا ہے وہ ایک نیا فرقہ لے کر آ رہا ہے، وہ ہاں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے۔ یہ جو آپ سنی، حوابی، دیوبندی، شیعہ ہیں، اس کو آپ کوئی نیا فرقہ نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ ایک جماعتیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا، آپ کو سمجھانا کہ ایک دوسرے کو کافر مت کہیں بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن و مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، خود قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کامیاب ہوں گے۔